یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، محمد علی ظہوری صاحب متعدد ایوارڈز سے بھی آپ کو نوازا گیا، جن میں سر فہرست ہیں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی۔ اور چلتے ہیں ہم علینا کی جانب۔ علینا، آپ کی آواز اور انداز جب میں سنتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، کیونکہ آپ کا جو تلفظ ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ تو کچھ اپنے تعلیم کے حوالے سے بتائیے کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ جی، میں بی ایس کر رہی ہوں اسلامک اسٹڈیز میں، ماشاءاللہ۔ لیکن آپ کا لہجہ سن کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ماشاءاللہ آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، یا ایم فل کی ڈگری شاید آپ حاصل کر چکی ہیں۔ آپ کا تلفظ جو ہے وہ اتنا شفاف ہے ماشاءاللہ۔ تو اس وقت آپ ہمیں ظہوری صاحب کا کون سا کلام سنانی جا رہی ہیں؟ کا پنجابی کا کلام سناؤں گی۔ آیا نبیاں دا پیر انوکھڑا، آیا نبیاں دا پیر انوکھڑا، آیا نبیاں دا پیر، غیب الغیب دے سو آیا، ایتھے آ کے روپ وٹایا، غیب الغیب دے سو آیا، ایتھے آ کے روپ وٹایا، خالق دی تصویر میں صدقے جاواں، خالق دی تصویر پیر انوکھڑا، آیا نبیاں دا پیر انوکھڑا، آیا نبیاں دا پیر، دیو مبارک ساریاں سکھیاں، نال ماہی دے لڑ گئیاں اکھیاں، دیو مبارک ساریاں سکھیاں، نال ماہی دے لڑ گئیاں اکھیاں، بدل گئی تقدیر میں صدقے جاواں، بدل گئی تقدیر پیر انوکھڑا، آیا نبیاں دا پیر انوکھڑا، آیا نبیاں دا پیر، سونا ظہوری جے کرم کماوے، میں تتڑی نوں پھر بلاوے، سونا ظہوری جے کرم کماوے، میں تتڑی نوں پھر بلاوے، جاواں گی ندیاں چیر میں صدقے جاواں گی ندیاں چیر، پیر
انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر. ماشاءاللہ سبحان اللہ علینا، بہت باوقار انداز ہے آپ کا، اور میں آپ کی آواز سے بہت زیادہ متاثر ہوں. اس کے علاوہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے لہجے میں بہت زیادہ نکھار ہے، کلیئرٹی بہت زیادہ ہے آپ کے تلفظ میں. تو اس کے متعلق آپ مجھے کچھ بتائیں گی کہ کیا آپ کے اساتذہ کرام اس حوالے سے آپ کی تربیت فرما رہے ہیں؟ جی شروع سے ہی ایک تو میری ماما مجھے کیونکہ وہ گائیڈ کرتی تھیں تو اس لیے تلفظ کا بہت خیال رکھتی ہیں کہ کہیں غلطی نہ ہو، اور اس کے علاوہ اساتذہ کرام بھی بہت اچھے الحمدللہ ملے شروع سے اب تک کہ ان سے بھی گائیڈ لائن لیتی ہوں تاکہ کہیں پہ غلطی وغیرہ نہ ہو نعت میں. یقیناً اچھے اساتذہ کرام جو ہیں وہ بھی نعمت خداوندی میں سے ایک ہیں، اور پنجابی کلام بھی آپ نے انتہائی کمپیٹنسی کے ساتھ پیش کیا. میں یقیناً آپ کو اپریشیٹ کروں گی کہ پنجابی کا جو لہجہ تھا وہ بھی موجود تھا اور تلفظ بھی اسی طرح سے، اور وہ تمام چیزیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب نوازے. ناظرین، پنجابی کلام جو ہے وہ محمد علی ظہوری صاحب کا خاصہ ہیں. آپ کے کلام کا 80% حصہ پنجابی کلاموں پر مشتمل ہے. آپ کیونکہ پنجابی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کا حلقہ احباب بھی زیادہ تر پنجابی تھا، اسی لیے آپ کے کلاموں میں زیادہ تر پنجابی کلاموں کی جو شمولیت ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور پنجابی کلام بھی اگر آپ ان کے سماعت فرمائیں تو غور کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کلام انتہائی سادہ، عام فہم اور عوامی طرز کے وہ کلام ہے کہ جنہیں ہم سن کر نہ صرف ان سے محظوظ ہو سکتے ہیں بلکہ جھوم جھوم کر ہم انہیں پڑھ بھی سکتے ہیں. بہت سارے کلام، جیسے ان کا ایک کلام ہے لب کے لیاواں کتھوں سوہنا تیرے نال دا، دنیا چ آیا نہ کوئی آئے تیرے نال دا. علینا، جہاں تک میں آپ کے گھرانے کو جانتی ہوں تو ایک تعلیمی اور ادبی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ کیونکہ میرے نانا ابو جو تھے وہ عالم دین تھے، اور یہ جو نعت کا شوق ہے وہ بھی وہیں سے منتقل ہوا. اور ہمارا ننیال میں جب بھی ہمارا گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے تو نعت کی محافل سجتی ہیں اور ایک دوسرے کی تربیت بھی ہوتی ہے اس میں. اور جو تلفظ کی آپ پہلے بات کر رہی تھی تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، اس پر سمجھتے ہیں، اس پہ کافی اچھی گفتگو ہوتی ہے. تو اس طرح بہت ایک اچھی محفل رہتی ہے. اور ننیال میں میری جتنی بھی خالہ ہیں تو ان میں سے بھی ہر گھرانے میں سے یا تو قاری قرآن ہے یا نعت خواں ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ، کیا خوبصورت. ایک تو میں کہنا چاہوں گی گیٹ ٹوگیدر کا کتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ نعت شریف کے اوپر بات چیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو اسی طرح سلامت رکھے. ناظرین، محمد علی ظہوری صاحب کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے آج کے پروگرام میں. تو 1980 کی دہائی میں آپ نے ایک تنظیم بنائی تھی جس تنظیم کا نام تھا مجلس حسان. آپ نے نعت خوانی کے حوالے سے اس تنظیم میں کافی کام کیا اور بہت سارے لوگوں کی نعت کے حوالے سے آپ نے تربیت بھی کی، اور اسی وجہ سے آپ کو حسان پاکستان کا لقب بھی عطا کیا گیا. اور ہمارے ساتھ اتنی خوش الحان ثنا خوان موجود ہیں، میں چاہتی ہوں ان کی موجودگی کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں. علینا، ظہوری صاحب کا ایک بہت خوبصورت کلام ہے، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو. میرے پسندیدہ کلاموں میں سے یہ بھی ایک پسندیدہ کلام ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ کلام مجھے سنا دیں. ضرور. یہ آپ کا پسندیدہ کلام ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ بھی اس میں میرا ساتھ دیجیے گا. جی ضرور. یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں
उतार दो। देखा भी अभी है नजर ने जमाल यार, देखा भी अभी है नजर ने जमाल यार। ऐ मौत मुझको थोड़ी सी मोहलत उधार दो। ऐ मौत मुझको थोड़ी सी मोहलत उधार दो। मरना मरना हर कोई आखे ते मैं भी एक दिन मरना। जिस मरने तो सोहना राजी, उस मरने तो की डरना। हिक गल रखना याद के मेरा, जिस दिन होवे मरना। सब कुछ करना, सब कुछ करके मेरा मुँह रोज़े वल करना। मुँह रोज़े वल करके मेरा, मेरी आँखियाँ बंद ना करना। शायद मेरा सोहना मैं दीदार हुजूर दा करना। ऐ मौत मुझको थोड़ी सी मोहलत उधार दो। ऐ मौत मुझको थोड़ी सी मोहलत उधार दो। पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो। सुनते हैं जाकुनी का लम्हा बहुत कठिन। सुनते हैं जाकुनी बहुत कठिन। लेकर नबी का नाम ये लम्हा गुजार दो। लेकर नबी का नाम ये लम्हा गुजार दो। पढ़ कर नबी की नात लहद में उतार दो। ये जान भी ज़हूरी नबी के तुफ़ैल है। ज़हूरी नबी के तुफ़ैल है। इस जान को हुजूर का सदका उतार दो। इस जान को हुजूर का सदका उतार दो। ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो।
پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو. سنتے ہیں جاں کنی کا لمحہ بہت کٹھن. سنتے ہیں جاں کنی کا لمحہ بہت کٹھن. لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو. لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو. پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہمیشہ کی طرح اس کلام کو بھی آپ نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا ہے. اور ناظرین دیکھیے اس کلام میں موت کا ذکر حضوری صاحب نے کس خوبصورتی سے اور کتنے ہلکے پھلکے انداز میں کیا ہے. اور ساتھ ہی ہمیں وہ یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق جس دل میں موزن ہے ان کے لیے موت جو ہے وہ انتہائی آسان ہو جاتی ہے. اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی مرتے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے اور کلمہ شہادت ہماری زبان پہ جاری ہو جائے. اچھا علینا، آپ کیونکہ اکثر ظہوری صاحب کے کلام پڑھتی ہیں، آپ کا جو ایکسپیرینس ہے ظہوری صاحب کے کلاموں کے حوالے سے وہ کافی وسیع ہے. میں نے جتنا مطالعہ ان کا کیا ہے یا میں نے جتنا ان کو پڑھا ہے، میں محسوس کرتی ہوں کہ آپ کے جو کلام کے جو موضوعات تھے اس میں حمد و نعت بھی شامل تھی، منقبت بھی تھی، اس میں آپ نے ہجر و فراق کا بھی ذکر کیا ہے، حاضری اور حضوری کا بھی ذکر کیا ہے انتہائی خوبصورت انداز سے. تو اپنے ایکسپیرینسز کے بہاف پہ آپ بتائیے کہ آپ نے ان کے جو کلام ہیں اس کے اندر کیا چیزیں محسوس کی؟ ان کے کلام کے حوالے سے بات کروں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری جمال سے لے کر باطنی جمال تک انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے لفظوں میں سمویا ہے کہ پڑھنے والے پر بھی ایک کیفیت سی طاری ہو جاتی ہے اور پڑھنے کا بہت ہی لطف آتا ہے. ان کے کلام پڑھ کے بہت ہی مزہ آتا ہے. بہت مختصر اور جامع بات کی ہے آپ نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا ذکر انہوں نے انتہائی خوبصورتی سے کیا. اور انداز بلا شبہ ان کا اتنا ہلکا پھلکا اور عوامی انداز تھا ان کا کہ جو لوگ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں وہ بھی ان کے کلاموں کو آسانی سے سمجھ جاتے تھے اور اس کو محسوس کرتے تھے اور محظوظ ہو کر اس کو سنتے بھی تھے اور جھوم جھوم کر اسے پڑھتے بھی تھے. تو ہم کیونکہ علینا وقت ہمارے پاس مختصر ہے، ہم وائنڈ اپ کی طرف بھی جا رہے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ ایک کلام آپ کی آواز میں شامل کیا جائے، محمد علی ظہوری صاحب کا لکھا ہوا. کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا، تجلیوں کا لگا ہے میلہ، تجلیوں کا لگا ہے میلہ، جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا، وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، ادھر سوالی ادھر سوالی، وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، ادھر سوالی ادھر سوالی، ادھر سوالی ادھر سوالی، قریب سے ان
کہ جو بھی گزرا قریب سے ان کہ جو بھی گزرا حضور نے مسکرا کے دیکھا کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا عجیب لذت ہے بے خودی کی عجب کشش ہے در نبی کی عجیب لذت ہے بے خودی کی عجب کشش ہے در نبی کی عجب کشش ہے در نبی کی سرور کیسا ہے کچھ نہ پوچھو سرور کیسا ہے کچھ نہ پوچھو لپٹ کے سینہ لگا کے دیکھا کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا ظہوری جاگے نصیب تیرے بس ایک نگاہ کرم کے صدقے ظہوری جاگے نصیب تیرے بس ایک نگاہ کرم کے صدقے بس ایک نگاہ کرم کے صدقے کہ بار بار اپنے در پہ تجھ کو تیرے نبی نے بلا کے دیکھا کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا. علینا، آپ کی اتنی خوبصورت آواز ہے اور میں ذاتی طور پہ آپ کی آواز کی بہت بڑی فین ہوں. شکریہ. اور بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اس پروگرام کے لیے اور اس خوبصورت محفل میں اپنی حاضری لگائی. اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آمین. آپ کا اور نور ٹی وی کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے مجھے یہاں پر بلایا. تھینک یو سو مچ. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہم نے کوشش کی ہے کہ کسی ایک نعت گو شاعر یا نعت خوان کے بارے میں آپ کو کچھ بنیادی معلومات فراہم کر دی جائیں اور ان کی نعتیہ خدمات کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے. ہم نے اس پروگرام میں محمد علی ظہوری صاحب کے حوالے سے گفتگو کی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوش الحان نعت خوان سے بھی آپ کی ملاقات کروائی. امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اس پروگرام کے متعلق اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے، ہمیں اپنی قیمتی آراء سے نوازنے کے لیے آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر ہمارا ایڈریس آ رہا ہے. اس ایڈریس پہ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ کی میزبان سلمہ خان آپ سے اجازت طلب کرتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ
वबरकातुहू। लेकिन इख्तिताम में नाज़रीन इतनी खूबसूरत महफिल के बाद मैं चाहती हूँ कि एक खूबसूरत सलाम पेश किया जाए मोहम्मद अली ज़ुहूरी साहब का लिखा हुआ, और पेश करने की सआदत हासिल करेंगे मैं आपकी मेज़बान और अलीना सलाम पेश करेंगी मोहम्मद अली ज़ुहूरी साहब का लिखा हुआ। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम, गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम, वालेहाना जो तवाफ़े रोज़ाए अक़दस करे, मस्तो बेखुद वर्द में आती हवाओं को सलाम, या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम, जो मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा, उन फकीरों राहगीरों और गदाओं को सलाम, या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम, जो पढ़ा करते हैं रोज़ो शब तेरे दरबार में, पेश करता है ज़हूरी उन सलामों को सलाम, या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम, ऐ ज़हूरी खुश नसीबी ले गई जिनको हिजाज़, उनके अश्कों और उनकी इल्तिजाओं को सलाम, या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम।